ایک بادشاہ جو غرور اور طاقت کے نشے میں کعبہ کو گرانے کے ارادے سے ہاتھیوں کا فوج لے کر مکہ کی طرف چل پڑا تھا۔ میں اس پرانی عمارت کو مٹی میں ملا دوں گا، پھر دیکھتا ہوں لوگ عبادت کے لیے کہاں جاتے ہیں۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے صرف 55 دن پہلے کا ہے۔ یمن کا بادشاہ ابراہ، جس نے ایک عظیم الشان گرجا گھر تعمیر کیا تھا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانا کا ایک شخص غیظ و غضب میں چل پھونک کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر کی سخت توہین کی، اسے ناپاکی سے آلودہ کر دیا۔ جب ابراہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا۔ اس پرانی عمارت کا اتنا احترام میرے اس شاندار محل سے زیادہ آج ہم اس دیوار کو مٹا دیں گے جس پر عرب ناز کرتے ہیں۔ جاؤ لشکر کو تیار کرو۔ ایک خوفناک لشکر مکہ کی طرف بڑھا، ہر قدم کے ساتھ زمین کانپ رہی تھی اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا۔ بچاؤ ہمیں بچاؤ، اس قہر سے بچاؤ۔ اور اس فوج کے اگلے دستہ نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں کو دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے تھے۔ آقا اب ہم کیسے اونٹ واپس لائیں گے؟ آپ فکر مت کرو۔ عبد المطلب کو اس واقعہ سے بڑا رنج پہنچا۔ حضرت عبد المطلب نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس ظالم بادشاہ سے ملاقات کریں گے۔ اب مجھے خود وہاں جانا ہوگا اور اپنے اونٹ واپس چھڑانے ہوں گے۔ چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابراہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمہ میں بلا لیا۔ اسے خیمے میں بلاؤ اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ بلند قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین اور جمیل آدمی ہے، جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابراہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کے تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کیسے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا، میں یہاں آپ سے جنگ کرنے نہیں آیا ہوں۔ ہمارے اونٹ اور بکریاں جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک آئے ہیں اور آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت یہ کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو ہی نہیں کی۔ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے۔ کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابراہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، ارے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ پھر آپ جانے اور خدا جانے میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوں؟ اس گفتگو کے بعد ابراہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا، مکہ والوں، اپنے اپنے مال مویشی لو اور فوراً شہر خالی کر دو۔ اس ظالم کا لشکر کسی بھی وقت پہنچنے والا ہے۔ میرے ساتھ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤ، ہم اس کے ہاتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر یاد رکھو ہمارا رب سب دیکھ رہا ہے۔ مکہ جو ہر وقت رونقوں سے بھرا رہتا تھا، آج وہاں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی مگر دلوں میں ایک طوفان پل رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب کے کہنے پر ہر شخص اپنے گھر کو خدا کے حوالے کر کے نکل رہا تھا۔ مکہ والوں نے پہاڑوں کی اونٹ سے نیچے جھانک کر دیکھا، وہاں ان کا شہر خالی پڑا تھا اور سامنے سے موت کا ایک لشکر بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ انہیں اپنے بچوں کے منہ پر ہاتھ رکھ دیے تاکہ ان کے رونے کی آواز دشمن تک نہ پہنچے۔ بیٹا خاموش رہو، ہم بے بس ہیں، مگر وہ اوپر والا سب دیکھ رہا ہے۔ انسان جا چکے تھے، اب صرف خدا باقی تھا۔ ابراہ کو لگا کہ راستہ صاف ہے۔ اگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ آج مکہ کی
دیواریں نہیں، آسمان کا نظام مقابلہ کرے گا۔ شہر خالی ہو چکا تھا، لوگ جا چکے تھے، مگر قریش کا سردار اپنے مالک کو تنہا کیسے چھوڑ دیتا ہے؟ وہ جا رہا تھا اس در کی طرف جہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا۔ عبد المطلب پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گری گزاری کے ساتھ دربار باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا دعا بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابراہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر، جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا، صبح کا سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہ تھا کہ ابراہ کا غرور زمین بوس ہونے لگا۔ مقام محمد پر پہنچتے ہی وہ ہاتھی جس پر اسے ناز تھا خدا کے حکم سے مٹی پر بیٹھ گیا۔ اٹھ محدود، آگے بڑھ، یہ کیا بد کلامی ہے؟ اس جانور کو لوہے کی سلاخوں سے مارو۔ ہر بار اسے مارا گیا، ہر بار للکارا گیا، مگر وہ بے زبان جانور اپنے خالق کی حد پہچان گیا تھا۔ جب اسے یمن کی طرف موڑا جاتا تو وہ دوڑنے لگتا، مگر جیسے ہی رخ مکہ کی طرف ہوتا وہ پھر بیٹھ جاتا اور پھر آسمان کا رنگ بدلنے لگا۔ سمندر کی جانب سے ننھے ننھے پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے، ان کی چونچوں اور پنجوں میں تین تین ننھی کنکریاں تھیں جو دیکھنے میں معمولی تھیں، مگر ان پر قہر الہی کی مہر لگی تھی۔ سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان دل بادل لشکروں نے ابراہ کی فوجوں پر اس زور شور سے سنگ باری شروع کر دی۔ ابراہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پر خچے ہو گئے۔ ابابیلوں کی سنگ بازی خداوند قہار جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی، جب کوئی کنکر سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چیتتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے ہاتھ پگھل رہے ہیں، بھاگو، خدا کا عذاب آ گیا۔ ابراہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابراہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یعنی اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی چال کو ناکام نہیں بنا دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر پھینک رہے تھے؟ پس اللہ نے انہیں چبائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ ظالم کا سورج ڈوب چکا تھا اور تکبر مٹی میں مل گیا تھا۔ وہ گھر جیسے دنیا تنہا سمجھ رہی تھی، آج اس کے مالک نے اسے قیامت تک کے لیے سر بلند کر دیا تھا۔ اب وقت تھا پہاڑوں سے نیچے اترنے کا، خدا کی قدرت کا نشان اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا سردار۔ قریش جب نیچے تشریف لائے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں شکر کا ایک سمندر موجزن تھا۔ انہوں نے کعبہ کی دیواروں کو چوما اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ کرامت حضرت عبد المطلب کو صرف قریش کا سردار ہی نہیں بلکہ پورے عرب کا مستجاب الدعوات، جن کی دعا قبول ہوتی ہو، بزرگ بنا گئی۔ لوگ دور دور سے ان کے دیدار کے لیے آنے لگے۔ ہر شخص جان گیا تھا کہ یہ وہ عظیم ہستی ہے جس پر آسمان کی خاص نظر و کرم ہے۔ ابراہ کا لشکر مٹی میں مل چکا تھا۔ عرب کے ریگستان میں اب ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، مگر یہ خاموشی کسی طوفان کی نہیں تھی بلکہ اس سحر کے انتظار کی تھی جو قیامت تک کے لیے انسانیت کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ اس نور کی امانت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی۔ وہ عبداللہ جو قریش کے سب سے لاڈلے اور حسین نوجوان تھے، چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا۔ قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریب تھا اور ان سے شادی کی خاص کار تھیں، مگر عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ عجیب اتفاق کہ ایک دن عبداللہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزمان کے والد ماجد یہی ہیں۔ چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو بارہا قتل کر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی
ایک بہت بڑی جماعت تیار ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ عبداللہ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار ناگہاں نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور عبداللہ کو باحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ وہب بن مناف بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے ان کو عبداللہ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی اور گھر آ کر یہ عزم کر لیا کہ میں اپنی نور نظر آمنہ کی شادی عبداللہ ہی سے کروں۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ خدا کی شان کے عبد المطلب اپنے نور نظر عبداللہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ بنت وہب میں موجود تھیں۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا حضرت بی بی آمنہ سے نکاح ہو گیا اور نور محمد حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ کے اطہر میں جلوہ گر ہو گیا۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس کے اگلے حصے میں ایپیسوڈ نمبر 2 میں ہم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے بعد حضور علیہ السلام کی ولادت کا پر نور واقعہ بیان کریں گے۔